سید ساحل شاہ صاحب آپ ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے جو ہمارے علاقے کے ایک شخص نے کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 کر کے کم کیں اور آخر میں 5 رہ گئیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بار بار اپنے پاس آنے کی زحمت کیوں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ آخر میں صرف 5 نمازیں ہی رہ جائیں گی۔ دیکھیے اس میں کئی حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اس میں بار بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر شروع ہی سے 5 ہوتی تو آپ کو بار بار اللہ کی ذات کی ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ اس سے شفاعت کا مسئلہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت کریں گے تو جس طرح بار بار اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ 5 نمازیں کر کے معاف کرتے رہے، اس طرح اللہ کے دربار میں حضور علیہ السلام بار بار امت کے اس فرد کی شفاعت، اس فرد کی شفاعت، اس گناہ گار کی شفاعت، اس گناہ گار کی شفاعت، مختلف اشخاص اور افراد کی شفاعت کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ بار بار آنا جانا یہ دراصل ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام جو بار بار آئے، دراصل ہم امتیوں کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہارے لیے پیغمبر علیہ السلام بار بار اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تاکہ تم پر مشقت کم ہو۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 50 نمازیں نہیں بلکہ کم کر کے پیغمبر علیہ السلام نے 5 کرا دی ہیں، تو ہمیں اب ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر نمازیں 50 ہوتی تو ہم کس طرح ادا کر پاتے۔ تو بار بار جانے اور آنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس سے یہ سبق بھی دینا مقصود ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لائے تو واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھے گی، آپ کم کروائیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار یہ مشورہ دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک شخص کا مقام بہت بلند ہے اور ایک اس سے کم درجے کے شخص کا مقام ہے لیکن تجربہ زیادہ ہے، تو بڑے شخص کا مقام، بڑے مقام کا مالک شخص اور ذات اگر کسی چھوٹے مقام کے مالک اور ذات شخص سے چھوٹے مقام کے شخص سے تجربے کی بنا پر کوئی چیز پوچھ لے یا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لے تو یہ ان کے مقام کی عظمت کے منافی نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ گویا یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے بھی کوئی چھوٹا ہے، اس کا تجربہ ہے اور اس تجربے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم اٹھا سکتے ہیں، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ بڑی ذات کے بڑے پن کے منافی بھی نہیں ہے۔